اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر تازہ حملے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ تہران اور اہواز میں اسپتال، ٹی وی اور پولیس اسٹیشن پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کھلی جارحیت ایک بار پھر جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر تازہ حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، کنفرم کیا گیا ہے۔ تہران اور اہواز میں اسپتال، ٹی وی اور پولیس اسٹیشن پر حملے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو تازہ حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق 20 شہری شہید ہو گئے ہیں، جبکہ تہران اور اہواز میں اسپتال پر حملہ کیا گیا ہے، ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے اور پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو غزہ میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، پولیس اسٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب بھی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جا رہی ہے۔ تازہ حملے جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں اس میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے، ٹی وی اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے، پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے گئے ہیں، ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اور ان حملوں کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات جو موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق 20 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 20 شہریوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تازہ حملے کیے گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے۔ ایران کو نشانہ بنایا گیا ہے، تہران اور اہواز میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، ٹی وی اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا اور پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ ان تازہ حملوں میں تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر جاری ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغ دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے شیلٹرز ہوم میں چلے گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں 7 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جنگ کے دوسرے روز ایرانی حملوں میں 2 صہیونی فوجیوں سمیت 11 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ 121 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر جاری ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے شیلٹرز ہوم میں چلے گئے ہیں، جبکہ مقبوضہ بیت المقدس میں 7 اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جنگ کے دوسرے روز ایرانی حملوں میں 2 صہیونی فوجیوں سمیت 11 اسرائیلی مارے گئے ہیں، جبکہ 121 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایران کی اسرائیل کے خلاف حملوں کی نوی لہر بھی جاری ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 100 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی طرف تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ یو اے ای کے صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بڑا اہم یہ رابطہ سامنے آیا ہے۔ ایران کے حملوں سے پیدا شدہ صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو امریکی صدر کے مسلسل رابطے بھی جاری ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایم بی ایس سے رابطہ ہوا تھا امریکی صدر کا، اور اب امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے یو اے ای کے صدر سے۔ ایران کے حملوں سے پیدا شدہ صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو امریکی صدر کا براہ راست رابطہ ہوا ہے یو اے ای کے صدر سے۔ بڑی اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے حملوں سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کی جانب سے ابوظہبی کو نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ دبئی کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پیدا شدہ صورتحال میں ایران کے حملوں کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں محمد بن زید النہیان سے رابطہ ہوا ہے۔ یو اے ای کے صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے حملوں سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے دونوں رہنماؤں کی جانب سے۔ تو بڑا اہم یہ رابطہ ہے دونوں ممالک کے سربراہان کا۔ اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے مراسم ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یو اے ای کے صدر کے ساتھ، اور اسی تناظر میں بڑی اہم گفتگو دیکھنے میں آئی ہے۔